فرماتے ہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کی بات چلتی ہے مسلمان کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ یہ ایسا ویسا عقیدہ نہیں، اس عقیدے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو آدمی کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ یوں 1901 میں ایک آدمی پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جسے مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کہتا ہے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں۔ اب ایک طرح مرزا قادیانی اللہ کے رسول کے ختم نبوت کی چادر کو تاتار کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالی ہر دور میں کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے سید میر علی شاہ رحمہ اللہ پاکستان سے سعودیہ چلے گئے۔ اب ان کا نظریہ ہے ساری زندگی مدینے میں گزاروں گا، لیکن وہاں ان کے پیر ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، وہ یوں انہیں مخاطب کرتے ہیں کہ میر علی تجھے واپس وہاں جانا ہوگا، وہاں فتنہ کھڑا ہوگا، اللہ تجھ سے وہاں کام لے گا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب واپس آئے، ختم نبوت کا عقیدہ انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا، قادیانی کا کفر لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر یہاں تک پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے اس کی پیٹھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب یہ ستمبر کا مہینہ آتا ہے، یہ ستمبر کا مہینہ ہمیں یہ باور کرانے کے لیے آتا ہے۔ آج ایک آدمی پاکستان میں قادیانی کو ختم نبوت کے منکر کو کافر کہتا ہے، قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، امت کا اجماع بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور پاکستان کا قانون اور آئین بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جب 7 ستمبر 1984 کو ایک سیاسی مولوی کی وجہ سے مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کا آئین بنا، تو مسلمانوں کو بتایا گیا۔ آج ایک سادہ مسلمان سادی سی بات لے کر کھڑا ہوتا ہے، ایک مسلمان کہتا ہے میں مولوی کو تو مانتا ہوں لیکن اس کو مانتا ہوں جو تبلیغ میں چلتا ہے، جو مدارس میں پڑھانے پر چلتا ہے، جو مساجد میں امامت پر چلتا ہے۔ لیکن آج کا سادہ مسلمان کہتا ہے میں کسی سیاسی مولوی کو نہیں مانتا۔ اب جب بات سیاسی مولوی کی آتی ہے، آدمی کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، یہ آدمی اپنی بولی نہیں بولتا، یہ آدمی جب سیاسی علماء کا انکار کرتا ہے گویا یہ یہودیوں کی زبان بول رہا ہے یا یہ قادیانیوں کی زبان بول رہا ہے۔ کس طرح؟ جب 7 ستمبر 1984 کو اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا آئین بن گیا، آج آدمی جب کسی کو کافر کہتا ہے، شریعت بھی کافر کہتی ہے، پاکستان کا آئین بھی قادیانی کو ختم نبوت کے منکر کو کافر کہتا ہے، اور یہ صرف محنت ہے اس سیاسی مولوی کی جو اسمبلی میں بیٹھ کر ہمارے ایمان کا تحفظ کر رہا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں 7 اگست کا دن آیا، ایک سیاسی مولوی کی محنت کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ، آپ کی آل بیت کے ناموس کا بل پاس ہوا، ایک عقیدہ بن گیا جو صحابہ کو برا کہے، جو آپ کی آل بیت کو برا کہے پاکستان کے قانون میں وہ بھی مجرم ہے۔ تو کل بھی ایک سیاسی مولوی نے ہمارے ایک عقیدے کو تحفظ دیا، آج بھی اسمبلی میں بیٹھے ایک سیاسی مولوی نے ہمارے عقیدے کو تحفظ دیا۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے جب بھی یہ ستمبر کا مہینہ پائیں، ستمبر کی 7 تاریخ ہو، 7 تاریخ کے دن ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو،
اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بتائیں۔ یہ 7 ستمبر کا دن اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کا دن ہے۔ اس دن وہ قانون بنا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی ختم نبوت کا انکار کرے، جب بھی کوئی آدمی نبوت کا اقرار کرے، ہم اسے کافر کہیں تو قانون بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو جب بھی یہ 7 ستمبر کا دن آتا ہے، ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے 1400 سال میں لوگوں نے کتنی محنت کی، خون بہایا، یہاں تک کہ 1200 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا صرف اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ آج ہمارا لگتا بھی کچھ نہیں ہے، صرف اپنی اولاد کو بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں، ہمارا آدھا ایمان بنتا ہے۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے۔ اور نجات کا ذریعہ ایمان کے کمال پر ہے۔ جتنا ایمان مکمل ہوگا اتنا آدمی کے لیے آسانی ہوگی قبر میں، آدمی کے لیے آسانی ہوگی حشر میں۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اسی طرح مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے پاک پیغمبر آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اسے ماننے والا دونوں کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔